بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی جنت کیسی ہوگی؟ پیارے عزیز دوستوں، ہر مسلمان کی دلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے جنت عطا کرے اور جنت کی حوریں اس کی بیویاں ہوں۔ ہر مسلمان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنت کیسی ہوگی؟ کیا جنت میں جنسی عمل ہوگا؟ کیا جنت میں لوگوں کو بیویوں سے ہم بستری کرنے کی اجازت ہوگی؟ کیا جنت میں حوروں سے بچے پیدا ہوں گے؟ اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا جب جنتی لوگ حوروں سے ہم بستری کریں گے تو اگلے دن حوروں کی کیا حالت ہوگی۔ پیارے عزیز دوستوں، اگر ابھی تک آپ نے عثمانی وائس ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سے ضرور سبسکرائب کر لیں۔ یہ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ لوگ سبسکرائب نہیں کرتے ہیں، پلیز سبسکرائب کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی جنت میں جنتی لوگوں کو کتنے 100 آدمیوں کے برابر ہم بستری کرنے کی طاقت عطا کرے گا۔ ایک جنتی آدمی کتنی کنواری عورتوں کے ساتھ ہم بستری کرے گا، اس ویڈیو میں یہ بھی بتایا جائے گا۔ اگر جنت میں مردوں کو حوریں دی جائیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا۔ لہٰذا ہم اس ویڈیو میں قرآن پاک اور حدیث کی روشنی میں باتیں کریں گے۔ پیارے عزیز دوستوں، اس کے علاوہ یہ بھی بتایا جائے گا وہ 3 چیزیں جنت کی کون سی ہیں جو اس دنیا میں موجود ہیں۔ پیارے دوستوں، جنتی حوروں کی یہ خصوصیات ہے، وہ اپنے شوہر کے سوا کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے ادنا جنتی کو 80,000 خادم اور 72 حوریں دی جائیں گی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی جنتی حور زمین کی طرف جھانکے تو آسمان سے زمین تک روشنی ہو جائے گی اور ساری فضا زمین سے آسمان تک خوشبو سے معطر ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے سر کا روپٹہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جنت کی حوریں اس قدر خوبصورت ہیں، ان کی پنڈلی کے اندر جو مغز ہے وہ بھی دکھائی دیتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ جب کوئی آدمی کسی حور کے پاس جائے گا تو وہ اس کا مصافحہ کرے گی، اس کا استقبال کرے گی، پھر تم جس انگلی سے چاہو پکڑو۔ اگر اس کی انگلی کا ایک ناخن دنیا میں ظاہر ہو جائے تو اس کے سامنے چاند اور سورج کی روشنی بھی ماند پڑ جائے۔ اگر اس کے بالوں کی ایک لٹ ظاہر ہو جائے تو مشرق و مغرب کی ہر چیز اس کی پاکیزہ خوشبو سے بھر جائے۔ اللہ اللہ! جنتی شخص اپنی مشہری پہ بیٹھا ہوگا، اچانک اس کے سر پر ایک نور ظاہر ہوگا۔ وہ اس بات کا گمان کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق پر نگاہ کرم فرما رہا ہے، لیکن جب وہ اس نور کو دیکھے گا تو وہ ایک حور ہوگی اور جو اس آدمی سے کہہ رہی ہوگی، اے اللہ کے ولی، کیا تمہارے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے؟ یہ آدمی پوچھے گا تم کون ہو؟ تو وہ کہے گی، میں ان حوروں میں سے ایک حور ہوں جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں فرمایا تھا۔ یا اس حور کے ساتھ میں مشہری پر بیٹھا ہوگا۔ ایک اور حور پکارے گی، اے اللہ کے ولی، کیا تمہارے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے؟ اسی طرح یہ آدمی ایک حور سے دوسری حور کی طرف منتقل ہوتا رہے گا۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر حور اپنی ہتھیلی زمین و آسمان کے درمیان ظاہر کر دے تو اس کے حسن کی وجہ سے مخلوق فتنے میں پڑ جائیں۔ اگر وہ اپنا روپٹہ ظاہر کر دے تو سورج اس کے حسن کی وجہ سے دھوپ میں رکھے ہوئے چراغ کی طرح ہو جائے جس کی کوئی روشنی نہیں ہوتی۔ اگر وہ اپنا چہرہ ظاہر کر دے تو زمین آسمان کی ہر چیز ظاہر ہو جائے۔ پیارے عزیز دوستوں، پھر فرمایا، اگر جنتی عورتوں میں سے کوئی عورت 7 سمندر میں اپنا تھوک ڈال دے تو وہ سارے سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ پیارے دوستوں، اگر مردوں کو حوریں دی جائیں گی تو پھر عورتوں کو کیا ملے گا؟
اگر نیک عورت اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو وہ اپنے نیک شوہر کے ساتھ جنت میں رہے گی۔ یہ عورت تمام حوروں کی سردار ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کو تمام حوروں سے زیادہ خوبصورت اور حسین بنائے گا۔ یہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوں گے۔ اس کا شوہر بھی انتہائی حسین ہوگا، لہٰذا یہ اس کے ساتھ جنت میں رہے گی۔ جو عورت شادی سے پہلے فوت ہو جائے اس کو یہ اختیار دیا جائے گا کہ وہ جس جنتی مرد کو پسند کرے گی اس سے اس کا نکاح کر دیا جائے گا۔ حضرت ام سلمہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، ہم میں سے بہت سی عورتیں 3-4 نکاح کر لیتی ہیں، اے اللہ کے رسول ان کے شوہر فوت ہو جاتے ہیں، جنت میں سے کون ان کا شوہر ہوگا؟ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عورتیں ان مردوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے گی۔ وہ عورت اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گی، یا اللہ یہ مرد دنیا میں میرے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آیا، لہٰذا میرا اس کے ساتھ نکاح کر دے۔ حضرت ام سلمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ یہ بتائیں دنیا کی عورت افضل ہے یا جنت کی حور؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی عورت کو جنت کی حور پر وہی فضیلت حاصل ہوگی جو باہر والے کپڑے کو اندر والے کپڑے پر حاصل ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک یہودی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ یہ کہتے ہیں جنتی لوگ کھائیں گے بھی پئیں گے بھی؟ اس کے جواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جنت میں ایک جنتی کو 100 آدمیوں کے برابر کھانے پینے، صحبت اور ہمبستری کی طاقت دی جائے گی۔ اس پر یہودی کہنے لگا، جب وہ شخص کھائے گا اور پیے گا تو اس کو قضائے حاجت کی ضرورت پیش ہوگی۔ اس کے جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کی حاجت اس پسینے سے دور ہو جائے گی جو مسک کی طرح ان کے جسم سے نکلے گی، اور پھر ان کے پیٹ ہلکے ہو جائیں گے۔ جنت میں انسان جو چاہے گا اسے وہ ملے گا۔ اگر اولاد کی خواہش کرے گا تو اسے اولاد بھی دی جائے گی۔ یہ اولاد دنیاوی اولاد کی طرح نہیں ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی مسلمان جنت میں اولاد کا خواہش مند ہوگا تو اس کی خواہش اس طرح پوری کی جائے گی۔ عورت کی یہاں بچوں کا عمل قرار پنا، اس کا پیدا ہونا، اس کا 30 سال کی عمر تک پہنچنا، سب کچھ ایک ساتھ ہی عمل حاضر ہوں گے۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، کیا ہم جنت میں ہم بستری کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، جنت میں ہم بستری ہوگی۔ جب جنتی ہم بستری سے فارغ ہوں گے تو جنتی عورتیں دوبارہ پاکیزہ اور کنواری ہو جائیں گی۔ ایک شخص ایک دن میں 100 کنواری عورتوں کے ساتھ ہم بستری کرے گا، اور جنت میں کوئی بھی بغیر جوڑے کے نہ ہوگا۔ جنت میں جنسی خواہش کا سامان انتہائی عمدہ طریقے سے ہوگا۔ جو جنسی خواہشات جو بدکاری اور زنا کے زمرے میں آتی ہے ان سے اہل جنت پاک ہوں گے۔ جنت میں گناہ کا کوئی تصور نہ ہوگا۔ جنتی لوگوں کو جنت میں خوبصورت، پاکیزہ، حسین، دلکش اور آنکھوں کو ٹھنڈک دینے والی بیویاں ملیں گی۔ اہل جنت کے لوگوں کے جسم کے کسی حصے پر بال نہ ہوں گے، چہرے پر داڑھی اور مونچھ بھی نہیں ہوگی۔ جنت کی ایک ایک اینٹ سونے اور چاندی کی ہوگی، جبکہ گارا مسک کا ہوگا۔ جو اس میں داخل ہوگا وہ کبھی بھی غمگین نہیں ہوگا، اس کی جوانی قائم رہے گی، وہ ہمیشہ رہے گا، کبھی نہ مرے گا۔ جنت کی حوریں محفل سجا کر گاتی ہوں گی، ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں، کبھی بھی فنا نہ ہوں گے، ہم خوش رہنے والیاں ہیں، ہم کبھی بھی غمگین نہ ہوں گی، ہم راضی رہنے والی ہیں، ہم کبھی بھی ناراض نہ ہوں گی۔ اسے خوش خبری ہے جو ہمارا ہے اور ہم اس کے ہیں۔ نیند موت کی ایک قسم ہے، جبکہ جنت میں موت نہیں ہوگی، لہٰذا نیند بھی نہیں آئے گی۔ جنت میں صرف عربی زبان بولی جائے گی۔ جنت میں ہر قسم کی لذیذ کھانے ملیں گے، جو چاہے گا فوراً اس کے سامنے حاضر ہوگا۔ جنت میں 4 دریا ہیں، پہلا پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا، چوتھا پاکیزہ شراب کا۔ جنت میں نجاست، گندگی، پخانہ پیشاب
भूख हत्ता कि कान की मैल भी नहीं होगी। जन्नत में हर तरफ खुशबू होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत की खुशबू 500 साल के मुसाफत से महसूस की जा सकती है। सबसे आला जन्नती वह होगा जो सुबह शाम अल्लाह तबारक व तआला को देखेगा। या जन्नती तमाम हूरों से ज़्यादा खूबसूरत होगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत की 3 चीज़ें इस ज़मीन पर मौजूद हैं। एक अज़वा खजूर का दरख्त, दूसरा हजरे अस्वद, तीसरा अकीयो। व 10 सहाबा कितने खुशनसीब थे जिन्हें दुनिया में ही जन्नत की खुशखबरी मिल गई। हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह ताला, हमारे तो गुनाह बहुत ज़्यादा हैं मगर तेरी रहमत बहुत बड़ी है। मेरे परवरदिगार, हमारे गुनाहों की तरफ न देख, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। हम तेरी रहमत के भूखे हैं, हमें जन्नत में ठिकाना नसीब अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमें भी जन्नत नसीब अता फरमा। हमारे वालिदैन को भी जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमा। और जितने भी लोग अल्लाह के प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं और सुन्नतों पर अमल करते हैं, ऐ अल्लाह तू अपने प्यारे महबूब के वसीले से उनको भी जन्नत नसीब अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे अजीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्यारे अजीज़ दोस्तों चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, या मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। जो बटन आप दबाएंगे तो आल पे दबाएं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।